السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے ایک پوسٹ شیئر کی ہے اور پوچھا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا جائے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں، اور اس پوسٹ میں یہ لکھا ہے کہ نماز کے اندر جو ہم اتحیات پڑھتے ہیں وہ دراصل اس مکالمے کا حصہ ہے جو معراج کی رات اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین ہوا تھا، یعنی اس گفتگو کا نتیجہ ہے۔ اور پھر نیچے یہ لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ہاں تشریف لے گئے تو فرمایا اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری تمام زبانی، بدنی اور مالی عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی، برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں۔ تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور پھر یہ بات سن کر فرشتوں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور یہ پوسٹ جو میرے پاس بھیجی گئی ہے اس کے نیچے لکھا ہے بحوالہ بخاری و مسلم۔ میرے بھائیوں، بخاری اور مسلم کے اندر ایسی کوئی بھی روایت ثابت نہیں اور نہ ہی کوئی ایسی روایت ذکر ہے۔ یہ جس بھائی نے پوسٹ بنائی اور بخاری مسلم کا حوالہ دیا ہے اسے اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے، اور ایک چیز جو کہ بخاری مسلم میں نہیں اسے بخاری اور مسلم کی طرف منسوب کر کے امت کو یہ باور کرانا کہ یہ چیز ان کتابوں میں ہے جو امت کے ہاں متفق علیہ ہیں، تو یہ جو امت کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اس سے اسے اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سامنے رکھنی چاہیے کہ من غشنا فلیس منا، جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، یعنی امت کے ساتھ دھوکہ کیا، مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا، اس کا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ رہی بات یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے، یہ قصہ بیان کیا گیا ہے، یہ اگرچہ اس کا کچھ مفہوم اس طرح کا بعض دور کے مرجوں میں ذکر ہے جیسے روح المعانی وغیرہ کے اندر، لیکن یہ بات کسی بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں۔ یہ بات صحیح سند سے ثابت نہیں ہوتی ہے، لوگوں کے ہاں مشہور ضرور ہے۔ ممکن ہے کوئی بھائی سن کر کہے لو جی اتنی مشہور بات بھی کیسے غلط ہوگی، تو یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے۔ لوگوں کے ہاں یہ حدیث بڑی مشہور کی ہوئی ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، حالانکہ ایسی کوئی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ تو بعض چیزیں لوگوں کے ہاں مشہور ضرور ہو جاتی ہیں، لیکن مشہور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح بھی ہوں۔ تو ایسی کوئی بات صحیح سند کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں اس کو ذکر کیا ہے تو یا تو وہ بغیر سند کے ذکر کیا گیا ہے، اور جو چیز بغیر سند کے ذکر کی جائے اسے قبول کرنا مشکل ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے محدث ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، کہ اگر دین میں سند نہ ہوتی تو جس کے جی میں آتا جو کہتا چلا جاتا، وہ کہتا رہتا، اس کو کوئی روکنے والا نہ ہوتا۔ تو سند دین کا حصہ ہے، تو یا تو یہ بات بغیر سند کے ذکر کی گئی ہے، یا پھر کہیں پہ سند ذکر کی بھی گئی ہے تو اس میں بالکل متروک اور جھوٹے راوی ہیں جن کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، محدثین نے ان کو رد کیا ہے۔ لہٰذا یہ بات کسی بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں کہ اتحیات اس مکالمے کا حصہ ہے جو معراج کی رات اللہ تعالیٰ کے درمیان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوا تھا، بلکہ اس کے خلاف بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ اتحیات کے الفاظ یاد کروائے، وَكَانَ كَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ، میرا ایک ہاتھ ان کے دو ہاتھوں میں تھا، یعنی بے تکلفی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھ پکڑے تھے کیونکہ وہ ابھی بچے تھے، اور آپ کو یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کروا رہے تھے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات پوری حدیث وہاں ذکر ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کو سکھلایا ہے، یہ نماز کا حصہ اسی لیے ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے۔ یہ جو معراج والی رات مکالمے والی بات کی جاتی ہے یہ کسی بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔